ماہ رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارے خصوصی مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس شخصیت کی خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف ہو چکا ہے. ہم بات کریں ڈاکٹر امجد ثاقب کی. ڈاکٹر امجد ثاقب غربت کے خاتمے اور سماجی ترقی میں بے مثال اور بے لوث خدمات کے اعتراف میں گلوبل مین آف دی ڈیکیڈ کا ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں. ڈاکٹر امجد ثاقب ایشیا کا نوبیل پرائز رامن میگسائسا ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب اخوت فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فلاحی تنظیم چلا رہے ہیں. اخوت دنیا کا سب سے بڑا انٹرسٹ فری مائکرو فائنانس بینک ہے جو اربوں روپوں کی رقم بلا سود لاکھوں افراد کو دے چکا ہے اور ان کو روزگار کے قابل بنا چکا ہے. اس کے علاوہ اخوت نے اخوت یونیورسٹی کا آغاز بھی کیا ہے اور اس میں کلیہ یہ ہے کہ پہلے تعلیم حاصل کرو، فیس بعد میں ادا کرو. بے پناہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے یہ ادارہ اور جہاں کوئی نہیں پہنچتا وہاں اخوت فاؤنڈیشن ضرور پہنچتی ہے. ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ویری کائنڈ ورڈز. ڈاکٹر صاحب رمضان کیسے چل رہا ہے؟ رمضان الحمدللہ جی رمضان تو اچھا ہی ہوگا. اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے اور عبادت کا مہینہ ہے، اس کو یاد کرنے کا مہینہ ہے. فاؤنڈیشن تو کافی متحرک ہوگی اس دوران. جی رمضان میں ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور جو ہمارے روزمرہ کے باقی کام ہیں، قرضہ دینا، تعلیم دینا اور پھر اخوت کلوز بینک ہے، ایک چھوٹا سا ہمارا ہیلتھ کا کام ہے، ٹرانسجینڈرز کی بہبود کا کام ہے، وہ تو چلتے رہتے ہیں. لیکن ان دنوں میں خصوصی طور پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہن بھائی جو بہت پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی مدد کی جائے. تو یہ رمضان کی خوشیوں میں اور افطاری کے وقت خاص طور پر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے، ان کو کچھ چیزیں تحفے میں پیش کی جائیں. کیونکہ ہمارے بہت سے ساتھی ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کے ذریعے سے ہم ان لوگوں تک پہنچنا ہے جو مستحق ہیں. تو ہمارا ایک پورے پاکستان میں نیٹ ورک ہے الحمدللہ. 800 دفاتر ہیں، 400 کے قریب شہروں میں ہم کام کرتے ہیں. تو وہ پھر ہمیں پتہ ہے کہ جو محروم طبقے ہیں وہ زیادہ تر کہاں رہتے ہیں، اس میں آسانی ہو جاتی ہے تلاش میں، کیونکہ صحیح بندے کو تلاش کرنا بھی ایک کار محال ہے آج کل. بالکل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اخوت کے حوالے سے ہمیں مزید بتائیں کہ اب کون سے نئے پروجیکٹس ہیں جن پر کام ہو رہا ہے، جن پر کام چل رہا ہے؟ دیکھیں وہ کام تو ہمارا ایک ہی ہے. وہ جو کسی نے کہا نا کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو ہم کام تو ایک ہی ہے، اخوت کرنا. اور اخوت کے حوالے سے دو کام ہمارے بنیادی ہیں. قرض حسن دینا تاکہ کوئی شخص کاروبار کرے اور پھر غربت سے نکلے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور پھر دوسروں کی مدد کرے. دوسری طرف پھر ہمارا تعلیم کا پروگرام ہے کہ آج پیسے نہیں ہیں تو بغیر فیس کے آج پڑھ لو، 10 سال بعد فیس دے دینا. تو اب یہ دو کام ہیں، یہ دو کام اتنے بڑے ہیں اور اتنے وسیع ہیں کہ یہی پورے ہو جائیں تو آپ کو ایک تمانیت کا احساس ہوتا ہے. تو ہم ورٹیکلی گرو کر رہے ہیں. کسی اور کام کی طرف، کسی اور پروجیکٹ کی طرف جانے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ اسی میں جتنے لوگوں کو قرض ملا اس سے 2 گنا لوگ اور ضرورت مند بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے لوگوں کو ہم نے تعلیم دی اس سے کئی گنا زیادہ لوگ، بچے تعلیم کی خواہش لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں ہم ورٹیکلی گرو کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہمارے پروگرام جیسے کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ خواجہ سراؤں کے لیے، صحت کے لیے اور کپڑوں کی تقسیم کے حوالے سے، اور پھر سیلاب کے دنوں میں، خدا نخواستہ قدرت کی آفات کے دنوں میں بھی ہم کچھ کام کرتے ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب مہنگائی کا ایک عالم ہے جس سے ہر کوئی متاثر ہے اور نہ صرف پاکستان میں، دنیا بھر میں ایسا ہی ہے. تو ڈونرز متاثر ہوئے؟ نہیں یہ نہیں. ڈونر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جو دینے والا ہے وہ اس خواہش میں ہے کہ میں اور دوں. اور یہ جو کہتے ہیں نا عام طور پر یہ لفظ سنتے ہیں جی ڈونر فٹیگ ہو گئی ہے. بھائی خدا کی تو کبھی فٹیگ نہیں ہوئی. خدا نے دینے میں، رزق دینے میں کبھی کوئی کمی نہیں کی. دولت ہے کہ ٹوٹ کے برس رہی ہے لوگوں پر. جو امیر ہیں وہ امیر تر ہو رہے ہیں، لیکن وہ امیر تر جو ہو رہے ہیں وہ اپنے اس ذمہ داری کو نہیں پہچانتے کہ وہ اس لیے امیر ہو رہے ہیں کہ خدا ان کے ذریعے سے کسی اور تک پہنچنا چاہتا ہے. ایک ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا ہوں. وہ تقسیم کار ہیں. تو اب دیکھیں نا جو دنیا میں دولت اس وقت ہے آج سے 100 سال پہلے نہیں تھی. تو دولت بہت ہے لیکن وہ دولت چند لوگوں کی مٹھی میں بند ہے. اس کا ارتکاز ہو گیا پیسہ. وہ دولت کچھ لوگوں نے اپنی مٹھی میں بند کر لی اور یہ وہ لوگ ہیں جو چاہیں تو سورج کی کرنوں کو بھی بند کر لیں کہ کسی اور کو نہ ملے. تو وہ اب یہ جو ہے الحمدللہ
ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دینے والے 10 دروازے اور کھل جاتے ہیں. تو کمی نہیں ہے کوئی. ڈاکٹر صاحب میں نے خود سے محسوس کیا کہ ہم بھی اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں محلوں میں مسجد کے اپنے سینٹر سے لوگوں کی امداد کرنے کے لیے, لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ لوگ مدد کے مستحق ملنے لگے ہیں, زیادہ لوگ ریکویسٹنگ آ رہے ہیں. ابھی جب میں نے کل پرسوں کوئی سرکاری اعداد و شمار پڑھے کہ ان میں کہتے ہیں کہ غربت بڑھ گئی ہے, خط غربت سے زیادہ لوگ, اور کئی 7% شاید مزید بڑھ گئی. تو کیا آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی ذمہ داریاں اور کام آئے روز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو غربت کے اعداد و شمار میں نے دیکھے تھے کچھ دن پہلے تو وہ 29% تھے. یعنی 22 سے 29 ہو گئے. ہاں, یہ کبھی 35% بھی تھے, کبھی 40% بھی تھے, کم بھی کم و بیش ہوتے رہتے ہیں. اچھا, میں آپ سے بڑے ادب سے تھوڑا سا اختلاف بھی کروں گا کہ دیکھیں بات یہ نا کہ ہم نے لوگوں کی توقعات اتنی بڑی کر دی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ جی مجھے اس کو ملا تھا کل, مجھے بھی مل جائے, اس کو ملا تھا. میں اس کو کوئی منفی انداز میں نہیں کہہ رہا. بات یہ ہے کہ ہمیں معاشرے میں توکل کے ساتھ ساتھ خود انحصاری کی طرف بھی توجہ دلانی چاہیے. تو اب یقین کیجئے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کو ادھر سے کچھ مل رہا ہے, وہ دوسری طرف سے پھر جا کے لینے کی خواہش کرتا ہے. اور حکومت پنجاب نے اور وفاقی حکومت نے میرا خیال ہے 10-10 ہزار روپے لاکھوں لوگوں میں بانٹے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, واقعی ہزاروں لوگوں نے کوئی کھانا کھلا رہا ہے, کوئی راشن بیگ بنا رہا ہے, کوئی کسی کو کیش دے رہا ہے. تو اب خود دیکھیے کہ یہ آج سے 10-20 برس پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. کہیں کہیں آپ کو کوئی افطار کروانے کے لیے مل جاتا تھا یا لوگ دیتے تھے تو خاموشی سے دیتے تھے. اب بڑے پیمانے پہ یہ کام ہو رہا ہے. تو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم کہیں ضرورت سے زیادہ مانگنے کی طرف تو نہیں چلے گئے, گداگری کی طرف تو نہیں چلے گئے. ٹاپک بھی ہمارا کچھ اس طرح سے ہی ہے کہ ایز این انڈیویجول ہمیں اپنا بھی جو ہے نا وہ احتساب کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, اخوت فاؤنڈیشن ایز این انڈیویجول تو بہت زبردست کام کر رہی ہے. جو چھوٹی چھوٹی NGOs ہیں یا غیر سرکاری ادارے ہیں, کیا وہ بھی کولیبوریٹ کرتے ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ, یا وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں جی. دیکھیں پنجاب میں 10-20 ہزار, یہ پورے پاکستان میں 30-40 ہزار ناٹ فار پروفٹ ادارے ہیں, کام کر رہے ہیں. کچھ نمایاں ہو گئے, کچھ پس منظر میں رہ کے ہوئے کام کرتے ہیں, کچھ دکھا کے کرتے ہیں, کچھ چھپا کے کرتے ہیں, اور دونوں طرح سے درست ہے. دکھا کے اس لیے کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اعتماد تو ہونا چاہیے نا کہ کوئی نیکی ہو رہی ہے. تو چھپا کے بعض اوقات لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو خدا کے قرب کا راستہ یہ ہے کہ ہم نام و نمود سے بچ جائیں. تو دیکھیں یہ دنیا صرف, یہ پاکستان کی میں بات کرتا ہوں, ہمارا سماج صرف حکومت کے وسائل کے توسط سے لوگ زندہ نہیں ہیں. ہزاروں اسکول ہیں, ہزاروں شفا خانے ہیں, ہزاروں یتیم خانے ہیں, اور لاکھوں مساجد ہیں. بچوں کو اسکالرشپس ملتے ہیں, یونیورسٹیاں ہیں, کوئی کنواں کھود رہا ہے, کوئی پانی کا بندوبست کر رہا ہے, کوئی آفات کے دوران کام کر رہا ہے. تو یہ جو ہمارا سول سوسائٹی ہے نا, یہ اور پھر پرائیویٹ سیکٹر ہے, یہ بھی لوگوں کے لیے بالکل صبح و شام کام کرتے ہیں. تو اس اجتماعی کاوش کے نتیجہ میں ہی جو کچھ ہے اس وقت ہمارے لیے وہ ہمارے سامنے ہے. تو فاضل صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں؟ کیونکہ عموماً جب ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز میں اضافہ جو ہے نا کسی طرح سے آپ کی معاشرے کی تنزلی کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی مینشن کیا کہ لوگوں میں بھی شاید یہ سرایت کر گئی یہ بات کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہونا چاہتے, لوگوں کی ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ اینگل ہے ڈاکٹر صاحب بھی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اخوت کی جو فلسفی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. ایک تو قرض حسن کے اوپر بلیف کرتی ہے, پھر بندے کو اس کے پیروں پر کھڑے کرنے کا ایک منصوبہ ہے کہ وہ بندہ جو آج لے رہا ہے وہ کل کو خود ڈونر بنے. اور ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر بہتر روشنی بھی ڈالیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو ساری فلسفی ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے ان کی وجہ سے بہت موقع ملا ان سے سیکھنے کا, ان کی کمپنی میں رہنے کا. تو ڈاکٹر صاحب نے اصل میں تو ایکسپیریمنٹ کیا نا کہ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ صدقہ بڑھتا ہے سود گھٹتا ہے, یہ اللہ کا دعویٰ ہے, تو اس ہائپوتھیسس کو ذرا دیکھیں بھی صحیح نا. انہوں نے عملی طور پہ اس ہائپوتھیسس کو امپلیمنٹ کیا اور اس کے ریزلٹس دنیا بھر میں میرے ناقص علم کی حد تک
آئی تھنک شاید واحد ادارہ ہے جو بغیر انٹرسٹ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قرض حسن کی فلسفی ہے اس پہ کھڑا ہوا ہے. اور 99 پوائنٹ آئی ڈونٹ نو وہ اعداد و شمار کیا ہیں جو لوگ قرض لے رہے ہیں وہ